نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معزز حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضور نبی کریم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت کہ آپ داعی الی اللہ ہیں، اس کا ذکر کیا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی اور لوگوں کو یہ پیغام ہدایت کیسے پہنچایا، اس پہ گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سیرت کے اس پہلو سے
ہمارے لیے کیا پیغام نکلتا ہے اور دین کی دعوت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو کتنی مشکلات پیش آئیں، وہ آپ احباب سن چکے ہیں۔ آج یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ مشن کتنا عظیم ہے، اور اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن اترا، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس بندے سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ساتھ نیک اعمال بھی کرے۔ یہی وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ فرمایا میرے حبیب اعلان فرما دیجئے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا رستہ ہے۔ کون سا؟ صراط مستقیم والا، اللہ کے قرآن والا، حضور کی حدیث اور سنت والا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا رستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرۃ انا، اور میں لوگوں کو دلیل کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کسی کو دین کی دعوت دینی ہے نا، تو دلائل مضبوط ہونے چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جس رستے پہ چل رہے اور ان میں ایک حق پہ ہوگا، اب جس سے بھی پوچھیں کہ وہ حق والا کون ہے تو وہ کہے گا میں ہی ہوں۔ اچھا بھی اگر تو ہے تو تو دوسرے کو بھی قائل کر لے۔ اب ہمارا قائل کرنے کا طریقہ اور انداز کیا ہے؟ دلائل نرم ہے اور انداز گرم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دلائل گرم ہونے چاہیے اور انداز نرم ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، قرآن و حدیث کی دلیل کے ساتھ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ مسلمان ہو اور اس کے سامنے قرآن و حدیث کی دلیل رکھی جائے اور وہ اسے مانے ہی نہ؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک، میرے حبیب لوگوں کو بلائیے اللہ کے رستے کی طرف۔ کس طرح بلانا ہے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ کچھ لوگ حکمت کا معنی یہ کر لیتے ہیں جی بس جو جہاں لگا ہے اسے وہاں ہی لگا رہنے دینا چاہیے، جو بندہ جو بھی کر رہا ہے اسے کرنے دینا چاہیے۔ اس کا نام حکمت نہیں ہے۔ حکمت اس چیز کا نام ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بندہ دوسرے کو قائل کرے۔ فرمایا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ،
साथ मुआज़े हसना भी हो बंदे के पास, कुरान और हदीस के दलाइल भी हो। नबी अलैहिस्सलाम का यही अंदाज था कि जब लोग कहते कि आप इस तरह करें, अपने रब की इबादत छोड़ दें, कुछ आप हमारी माने कुछ हम आपकी मानते हैं, आप भी ठीक हैं हम भी ठीक हैं। हजूर ने वहाँ पे ये नहीं कहा कि ठीक है जो तुम कहते हो वैसे ही ठीक है, बल्कि फरमाया लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, मेरा दीन मुझे मुबारक। लेकिन जब दावत देने की बारी आई, इतनी मिठास के साथ, इतने अखलाक के साथ हजूर ने दावत दी। कितने ही ऐसे लोग थे जो हजूर का अखलाक देख के कलमा पढ़ के मोहम्मद करीम के गुलाम बन जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो पंजाबी के शायर ने कहा, ओदी एक अकली जान सी, उनदा दुश्मन सारा जहान सी। हर तरफ दुश्मनी ही दुश्मनी, अपने भी दुश्मन बेगाने तो पहले ही दुश्मन, अपने बेगाने सब दुश्मन। उनदी एक अकली जान सी, ओदा दुश्मन सारा जहान सी। पर सच्ची गल ते मिठी जुबान सी, ताइयों सारे जग ते छा गया। जनाबे सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हिकमत के साथ, दलाइल के साथ, और दुश्मनी वालों ने दुश्मनी की अखीर कर दी। सन 9 हिजरी में एक काफिला हजूर के पास आता है। एक वफद आया, मुसलमान हो गए। उनमें एक कलमा पढ़ने वाले हैं, इनका नाम है तारिक बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये कहते हैं कि हजूर मैंने आपको दूसरी मर्तबा देखा है, दूसरी मर्तबा आपका दीदार किया है। एक मर्तबा हालते कुफर में और एक मर्तबा आज हालते इस्लाम में। अल्लाह के रसूल, जब मैंने पहले आपको देखा तो किस अंदाज में देखा? मैं मक्के में गया, उकास का मेला लगा हुआ था, मैं भी उस मेले में गया। लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे, अपने अपने शुगल में, अपने अपने कामों में मसरूफ थे। तो एक आदमी था जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा था, और सारे लोग उसकी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे थे। वो अकेला लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा था, अल्लाह की दावत दे रहा था। सिर्फ वो दावत ही नहीं दे रहा था, बल्कि उसके पीछे एक और बंदा चल रहा था। कहता था लोगों इसकी बात ना मानना, ये नाउज़ुबिल्लाह मजनून हो चुके हैं, ये नाउज़ुबिल्लाह पागल और दीवाने हो चुके हैं। हालांकि कायनात के रब ने ऐलान किया, नून वल कलमी व मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैरा ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। मेरे हबीब, मुझे उस कलम की कसम जिस कलम से मैंने सब कुछ लिखा, जो लिखा मुझे उन सत्रों की भी कसम, मैंने आपको पागल, दीवाना और मजनून नहीं लिखा, बल्कि आपका तो ना खत्म होने वाला अजरे अजीम लिख दिया है। और मेरे महबूब, हमने तो आपको खुल्के अजीम का मालिक बना दिया है। ये बंदा पीछे पीछे कहता है लोगों इसकी बात ना मानना, ये नाउज़ुबिल्लाह दीवाने हो चुके हैं, ये सच नहीं कह रहे। किसे कह रहे? जिन जैसा सच्चा अल्लाह की कायनात में कोई आया ही नहीं। हज़रत गिरामी फरमाते हैं कि मैंने किसी से पूछा ये क्या मुआजरा चल रहा है। आगे एक बंदा अल्लाह की तरफ बुला रहा है और पीछे एक बंदा कहता है कि ये नाउज़ुबिल्लाह झूठ बोल रहे हैं। हजरात, बताने वाले ने बतलाया जो आगे आगे चल रहे हैं
ان کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے اعلان نبوت کر رکھا ہے اور لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور جو پیچھے چل رہے نا وہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ اپنا ہی ان کا سگا چچا ابو لہب ہے جو لوگوں کو اس بات سے منع کر رہا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ہجرت سے پہلے حضور منا کے خیموں میں چلے گئے کہ دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کیا ہوگی؟ اب دیکھیں نا، میں خطاب کر رہا ہوں، جمعہ پڑھا رہا ہوں، آپ میں ایک بندہ ادھر آ کے کھڑا ہو جائے اور کہے اس کی ساری باتیں غلط ہیں، کوئی بات اس کی نہ مانے، تو اس جمعے میں میری حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن قربان جاؤں کائنات کے رہبر اور رہنما جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اے میرے محبوب، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اخلاق دیا، ایسی زبان میں مٹھاس دی۔ اگر آپ کی زبان میں یہ مٹھاس نہ ہوتی، لنفضوا من حولک، یہ کبھی بھی آپ کے قریب نہ آتے۔ حبشے سے چل کے بلال نہ آتے، فارس سے چل کر کے سلمان نہ آتے، روم سے چل کر کے سہیب نہ آتے، یہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینے نہ جاتے، یہ مدینے والے انصار ہونے کا، مہاجرین سے محبتوں کا حق ادا نہ کرتے۔ یہ تو آپ کے اخلاق کی برکت ہے، آپ کے دعوت و تبلیغ کے انداز کی برکت ہے، آپ کی زبان کی مٹھاس کی برکت ہے۔ لوگ کلمہ پڑھتے جاتے ہیں، جناب سیدنا محمد کریم کے غلام بن جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، مکہ مکرمہ میں ایک حکیم آ گیا، وہ حکیم بھی تھا اور ساتھ ساتھ دم بھی کیا کرتا تھا۔ یہ آ گیا، مکے والوں نے سب سے پہلے جو مکے میں مہمان آتا نا اسے یہی دعوت دیتے کہ یہاں پہ ایک محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، ان کی باتیں ہی ایسی ہیں وہ دل پہ اثر کر جاتی ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے عقل والے لوگ دیکھے، بڑے بڑے فہم والے لوگ دیکھے، جب حضور کی باتوں میں آئے، گھر بار چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، برادری چھوڑ دی، سب کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا۔ اگر وہ مرید بنتے ہیں تو جناب محمد کریم کے بنتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے بڑے ایسے گئے جنہوں نے کہا کہ ہم پہ تو ان کی بات ہی اثر نہیں کرے گی، لیکن دل پہ بات ایسی اثر کی، اب وہ کسی اور کی بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے ہی ایسی، جو صحیح معنوں میں نبی پاک کا غلام بن جائے اسے دنیا میں کہیں اور سکون ملتا ہی نہیں جو سکون اللہ نے محمد کریم کی غلامی میں رکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں باپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، زید تو حضرت خدیجہ کے غلام بن چکے ہیں، اسی غلامی میں حضور کے غلام بن چکے ہیں۔ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے حضور کے پاس، حضور نے فرمایا آپ کا بیٹا ہے، آپ لے جائیں، زید کو اختیار ہے، چاہے ماں باپ کے ساتھ چلا جائے، چاہے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ لے۔ حضرت زید پہ فیصلہ چھوڑ دیا۔ حضرت زید اپنے ماں باپ سے کہنے لگے آپ کے گھر میں مجھے وہ سکون نہیں جو سکون اللہ نے محمد کریم کی غلامی میں دے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حکیم آیا تو نبی علیہ السلام کے متعلق اسے بتا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جانا، بلکہ وہ تو بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ وہ تو مجنون ہو چکے ہیں،
جب ایسی بات کی، اس نے کہا میں بہت بڑا حکیم ہوں، میں نے بڑوں کے علاج کر دیے، آپ اس طرح کریں مجھے ان کے پاس لے جائیں، میں جا کر کے علاج کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے سنا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اب آپ تندرست ہیں تو کوئی آپ کے پاس آ جائے، آ کر کے کہے میں تیرا علاج کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اسے فوراً کہیں گے میرا علاج کرنا ہے، تجھے تو اپنے علاج کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو نے علاج کرنا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے علاج کرنا ہے۔ فرمایا پہلے میرا مرض تو سن لے، جو مجھے مرض ہے میں وہ بیان کرتا ہوں، سن لے، اس کے مطابق علاج کرنا۔ کہنے لگا سنائیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ جو ہم خطبہ جمعہ، یہ جو عربی میں شروع میں خطبہ پڑھتے ہیں نا، کاش آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آ جائے، ترجمے کے ساتھ سنیں، یہ جو باقی تقریر ہوتی ہے یہ بھی سننے کی ضرورت نہ پڑے، اگر آپ کو اس کے ترجمے کا فہم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ پڑھنا شروع کر دیا، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہم اپنے نفس کی جو شر ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام یہ پڑھتے جا رہے ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، رستے سے ہٹا دے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ سنتا ہے حیران رہ جاتا ہے، ایسی پیاری باتیں اور ایسی گہرائی والی باتیں، ایسی میٹھی باتیں اس نے پہلے کبھی کسی سے سنی نہیں تھی۔ کہنے لگا ایک مرتبہ دوبارہ سنائیے۔ نبی علیہ السلام نے، زماد اس کا نام تھا، نبی علیہ السلام نے دوبارہ یہی خطبہ پڑھ دیا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک مرتبہ پھر سنائیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر سنا دیا۔ جب تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام پڑھتے ہیں مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ رکھے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ کہنے لگا خود اشہد اللہ الہ الا اللہ لا شریک لا واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ علاج کرنے کے لیے آیا تھا۔ حضور نے ایسے میٹھے انداز سے اسے دعوت دی، اللہ کا دین سمجھایا، اللہ کی توحید سمجھائی، اپنی سنت کا تعارف کروایا۔ یہ کلمہ پڑھ کے محمد کریم کا غلام بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات سیرت کے اس پہلو سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں اور دوسروں کو دعوت دیں۔ اگر ہم ایمان لے آئے، ایمان کے بعد عمل صالح بھی کر لیے، تب بھی گزارا نہیں جب تک ہم دوسروں کو دعوت نہیں دیں گے۔ قرآن نے اعلان کیا، فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم، والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ لیکن 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا آخرت میں کوئی خسارہ نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا جس نے 4 کام کر لیے، یہ نہیں کہ بندہ 2 کر لے اور 2 رہنے دے، 4 پرچے بتلائے گے، 4 پیپر بتلائے گے، یہ نہیں کہ بندہ 2 کر لے اور 2 کو چھوڑ دے،
फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, पहला काम ईमान है। और ये इतनी अजीम सूरत है, इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं सारा कुरान ना आता, सिर्फ सूरह असर ही आ जाती, लोग इसके तर्जमे पे गौर करके इसी पे अमल कर लेते, यही अमल इंसान को अल्लाह की जन्नत में ले जाता। लेकिन गौर करने से फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, वो बंदे घाटे और नुकसान में नहीं है जो ईमान लेकर के आए। दूसरा काम व आमिलुस्सालिहात, उन्होंने नेक अमाल किए। और तीसरा काम वतवासौ बिल हक, दूसरों को हक की नसीहत की। और जब बंदा हक बयान करता है बड़ी बड़ी तकलीफ आती है, बड़ी बड़ी परेशानी आती है, मुसीबतें आती है, पर मैं वतवासौ बिस्सब्र, उस पे सब्र करने वाला बंदा कामयाब है। हजरत गिरामी, हक की नसीहत दूसरे को करना ये मेरे पैगंबर की सीरत का अजीम पहलू है। हजरत सहाबा किराम कलमा पढ़ के अपने घर में नहीं बैठ जाया करते थे कि अब कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आए, नमाजें पढ़ेंगे, बस तस्बीह हाथ में पकड़ लेंगे और विर्द वजीफे करते रहेंगे। वो कलमा पढ़ने के बाद उन्हें फिक्र लाहक हो जाती कि जो हदायत अल्लाह ने हमें दी है दूसरा का भी इस हदायत पे आएगा। यही वजह कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम लेकर के आए। इनका कपड़े का कारोबार था, ये कारोबार किया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अबू बकर आज क्या कमाई की है? हजरत हमें दुनिया की फिक्र, दुनिया के पैसे रुपए, अपनी दुकानों फैक्ट्रियों की फिक्र। अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए, कहा अल्लाह के रसूल आज की कमाई ये है, मैंने हजरत उस्मान को दावत दी, वो कलमा पढ़ के आपकी गुलामी में आ गए, आज बस इतनी कमाई की है। मेरे भाइयों, कभी आपने भी ये कमाई की है कि किसी दूसरे को नमाज के लिए साथ ले आए? कभी आपने भी ये कमाई की है किसी भटके हुए को राह हिदायत पे चला दें? कभी आपने भी ये कमाई की है किसी सिराते जहीम पे चलने वाले को सिराते मुस्तकीम पे चला दें? और हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम लाने के बाद आपने सुना होगा कि 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें हजूर ने जन्नत की बशारत दी, जिनमें सबसे पहला नंबर सय्यिदिना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का अपना है। इन 10 हजूर सल्लल्लाहु की बशारत पाने वालों में सिद्दीक अकबर के अलावा 5 खुश नसीब ऐसे हैं जो हजरत अबू बकर की दावत पे इस्लाम लेकर के आए। हजरत सय्यिदिना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत जुबैर, हजरत साद, हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। हजरत अबू बकर ने दावत दी, हजरत अबू बकर की दावत को इन्होंने कबूल किया, ऐसे इस्लाम पे चले कि हजूर ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुना दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने भाई उनैस को भेजते हैं। मैंने सुना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया है, जा जा करके देख के आ, अल्लाह के नबी की जियारत करके आ। ये उनैस आए, मक्के में रहे, इन्होंने जा करके जो कैफियत बयान की, हजरत अबू ज़र गिफारी कहते हैं मैं खुद जा करके अंदाज़ा लगाता हूँ। अबू ज़र गिफारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कैसे आए, कैसे पहुँचे, ये तो एक तवील वाक़या है, लेकिन आज के खुतबा जुमा का जो मैं पैगाम दे रहा हूँ, जब हजूर का कलमा पढ़ लिया, हजूर की गुलामी में आ गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्हें इर्जी इला कौमिक, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ अपनी कौम की तरफ जाओ, फ़अख़बिरहुम, जो मैंने तुम्हें दीन सिखाया, जो दीन इस्लाम तुझे नसीब हो गया, जा करके अपनी कौम के लोगों को भी दावत दे। और कब तक दावत देनी है? हत्ता यातिया का अमरी, जब तक तुझे मेरा कोई दूसरा हुक्म ना मिल जाए। मैं तुझे बतलाऊंगा कि इस्लाम गालब आ गया, फिर आ जाना, अभी हालात ऐसे नहीं, तब तक
آپ نے اپنے قبیلے میں جا کر کے دعوت دینی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے پاس گئے، سب سے پہلے اپنے بھائی انیس کو دعوت دی، اس نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اب دونوں بھائی مل کر کے اپنی والدہ کو دعوت دیتے ہیں، والدہ نے بھی دعوت کو قبول کر لیا۔ اب تینوں مل کر کے اپنے قبیلے کو دعوت دیتے ہیں۔ حضور نے ڈیوٹی لگائی، انہوں نے اس ڈیوٹی کو ایسا نبھایا، ان کی دعوت سے آدھا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے، باقی کا آدھا کہتا ہے کہ جب حضور مدینے میں آئے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ کے آنے پہ یہ سارے کا سارا قبیلہ کلمہ پڑھ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیوٹی لگائی وہی انہوں نے نبھائی اور لوگوں کو ایسے دعوت دی، لوگ کلمہ پڑھ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک مرتبہ حضور اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن سننے کے لیے جنوں کی ایک جماعت آ جاتی ہے۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب حضور کے پاس آئے تو جن ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنو۔ اور جب انہوں نے قرآن سنا، قرآن سننے کے بعد یہ نہیں کہ آج سن لیا بس ڈیوٹی ختم ہو گئی، فرمایا فلما قضی وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب انہوں نے قرآن سنا نا، سننے کے بعد غافل نہیں ہوگے، کہا کہ اب ہم جاتے ہیں، جا کر کے اپنی قوم کو ڈراتے ہیں۔ یہاں سے سننے کے بعد قوم کو جا کر کے جنوں نے اپنے جنات کی قوم کو جا کر کے دعوت دی۔ میرے بھائیو، یہ دوسرے کو دین کی دعوت دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا ہی اہم پہلو ہے۔ حضور کو اسی کی خاطر تکالیف آئی، مصیبتیں پریشانیاں آئی، لیکن نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ اور اس کا پھر اثر کیا ہوا؟ وہی مکہ جس سے حضور کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، ایک وقت آیا اللہ نے اسی مکے کو فتح کر کے چابیاں محمد کریم کے ہاتھ میں دوبارہ آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو دین پہ چلنے کی، دوسروں کو دعوت دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔